میرا عنوان ہے شراب اور فقہ حنفی۔ فتاوی محمودیہ میں کسی نے سوال کیا کہ کیا شراب نواقض سے وضو میں آتا ہے مفتی صاحب، اور کیا تھوڑی سی شراب پی کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب پڑھ سکتے ہیں، اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر نشہ نہ آیا ہو تو تھوڑی سی پی کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جامعہ بنوریہ کراچی سے کسی نے سوال کیا کہ ریڈ بل جو مشروب ہے جس میں تھوڑی سی الکوہل ہوتی ہے، کیا اس کو پی سکتے ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر وہ الکوہل اس میں جو ہے ریڈ بل میں انگور اور کھجور سے نہیں ہے تو تھوڑی سی پی سکتے ہیں، مگر نشہ نہ ہے، اتنی مقدار میں آپ پی سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ وائٹ وائن جس میں 12% الکوہل ہوتی ہے کیا وہ پی سکتے ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر وہ الکوہل کھجور اور انگور سے نہیں بنائی گئی ہے تو تھوڑی بہت پی سکتے ہیں، مگر پھر بھی اعتراض بہتر ہے، یعنی نہیں پینا بہتر ہے، مگر تھوڑی بہت پی سکتے ہیں جتنا نشہ نہ لائے۔ شکاگو کے امیر شریعہ بورڈ سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں all alcohols derived from sources other than dates and grapes are permissible to consume with the following conditions: it is not used as an intoxicant or to an amount which intoxicates, and secondly it is not used in vain۔ دیکھا کہ مفتی دیوبندی مفتی ابراہیم دیسائی سے سوال کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں following conditions: it is not permissible to drink them with the purpose of intoxication or to the amount that will intoxicate, and second, it is not permissible to drink them in the manner associated with open sinners fisq. The two above conditions are met, it is permissible according to this view to drink alcohol beverages that are not sourced from dates and grapes، یعنی صرف کھجور اور انگور کی نہ ہو۔ The Hanafi jurists have mentioned that amongst the permissible objectives are consuming such drinks are سنتے جائیے ٹیکنگ ڈاؤن فوڈ یعنی کھانا ہضم کرنے کے لیے، گیننگ اسٹرینتھ، اور میڈیکیشن یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی پی سکتے ہیں، اور میڈیکیشن۔ کہ ابراہیم دیسائی کے چند فتویٰ ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ شراب خانے کے باہر میں سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کام کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر کیا اس کے کارٹنز اور شراب کے جو خالی شیشے ہیں ان کو بیچ سکتا ہوں، یعنی جمع کر کے بیچ سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کسی نے سوال کیا میں کیا شراب خانے کی اکاؤنٹنسی کا کام کر سکتا ہوں، بک کیپنگ کا؟ فرماتے ہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ میں اپنی بلڈنگ شراب خانے کو دے سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں دے سکتے ہیں، میں کراہت ہے۔ تقی عثمانی صاحب جدید فقہی مسائل میں پیج نمبر 42 اور 43 پر فرماتے ہیں الکحل ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس مسئلے کا حل آسان ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دوا کے یا حصول طاقت کے لیے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہو، اور اس کے لیے وہ حوالہ دیتے ہیں فتح القدیر جلد 8 صفحے 160۔ پھر سے سنیے، بطور دوا کے یا حصول طاقت کے لیے۔ آپ اپنی کتاب تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں خمر یعنی جو چیز کھجور اور کشمش سے جو بنائی جائے وہ خمر ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں وہ خمر نہیں۔ مثلا اگر شراب موز سے، سیب سے یا بارلی سے بنایا جائے وہ خمر کی تعریف میں نہیں آتی۔ اسی طرح اسی کتاب میں تقریر ترمذی میں
سیندی یا تاڑی جو جھاڑوں سے نکالی جاتی ہے اس کے بارے میں تھے. ہاں تھوڑی بہت پی سکتے ہیں. میں آپ کو نمبرات دے رہا ہوں، آپ لوگ تفصیل اس میں دیکھ لیں. اور تقریر ترمذی کا جو نام جو وہ ہے ایبسٹریکٹ ہے، میں اس میں ڈالنے والا ہوں، آپ پڑھ لیں اس کو. اللہ تعالی ہمیں ان مفتیوں کے فتنے سے بچائیں، قرآن و حدیث پہ پڑھیں، اور جو نا شریعت کو جو نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت پہ ہم عمل کریں، نہ کہ یہ کیا کہتے ہیں فتاوی عالمگیری وغیرہ جو ہم پڑھتے بیٹھے ہیں. اب ہدایہ کہتے ہیں، ہدایہ کی کتاب اشربہ میں ہے، یعنی جو شراب گندم جو شہد جائے وہ حلال ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے پینے والے کو حد بھی نہیں لگائی جائے گی، اگرچہ اس کے پینے کی وجہ سے نشہ ہو جائے. ہدایت 4/421 پہ، یعنی مفسد وہ پیالہ ہے جو نشہ پیدا کرے، ہمارے نزدیک وہ حرام ہے. یعنی جس کے پینے سے نشہ آ جائے وہ آخری پیالہ حرام ہے، اس سے پہلے جو پی چکے وہ حرام نہیں. یعنی آپ کے سامنے 4 پیگ لگے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے 2 یا 3 پی لیے، آپ کو نشہ نہیں آیا، تیسرے پہ نشہ آ گیا، تو آپ چوتھا نہ پئیں، اور تیسرا آپ کے لیے حرام تھا، اور پہلا دوسرا جو پیگ لیے ہیں وہ حرام نہیں تھا. جو شہد اور جوار کی شراب امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے، اور انگور کا شیرہ یعنی اس کا جوس جب اسے پکایا جائے یہاں تک کہ اس کا 2/3 حصہ چلا جائے یعنی خشک ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے، تو یہ اگر حصول قوت کے لیے یعنی انرجی کے لیے استعمال کیا جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حلال ہے، اگرچہ اس میں شدت پیدا ہو جائے. اور امام محمد، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک حرام ہے. ان سب کے نزدیک یعنی حتی طاقت کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کی کتاب ہے یعنی کتاب الاثار، اس کے صفحے نمبر 4، امام اس میں لکھا ضعیف تھی. ہاں اب جب معاشی حالت ٹھیک ہو گئی تو وہ پی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قسم کے بہتان، اس قسم کے جھوٹے تعویلات سے ہم کو محفوظ رکھیں، آمین.